بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کر اپنے مولا کی سلامتی کی دعا. اللہم کل وجربني الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ مجلس عزا صرف یاد حسین کا نام نہیں ہے. مجلس عزا صرف گریے کا نام نہیں ہے، کیونکہ گریہ کرنا ایک فطری تقاضا ہے. جب انسان کسی ظلم کو سنتا ہے تو انسانی فطرت ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے. تبھی ہندو بھی جب جناب علی اصغر کے مصائب سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. کوئی غیر مسلم بھی امام حسین کی مظلومیت کو سنتا ہے تو رو پڑتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آنسو ایک ہندو کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں اور جو آنسو ایک شیعہ علی کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں دونوں کا اجر ایک ہے، کیونکہ ہر آنسو کی اپنی قیمت ہے. خدا یہ بھی دیکھتا ہے کہ آنسو بہانے والا کون ہے. خدا یہ بھی دیکھتا ہے کہ آنسو کس کی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں. تو یہاں مراتب ہیں، مدارج ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے. تو کبھی یہ مت سوچیے کہ یہ مکتب صرف اس لیے ہے کہ ہم مجلسوں میں آئیں، مجلسیں سنیں. جب تک ہدف امام حسین، ہدف اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گا
اور وہ ہدف کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اہل بیت کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے. ایک کتاب بہت پیاری ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، 250 سالہ انسان. یہ کتاب سید علی خامنئی رہبر معظم نے تدوین کی ہے، اور انہوں نے اہل بیت کی زندگی کو ایک انسان کی صورت میں دکھایا ہے. یعنی یہ تصور مٹا دیا کہ ہر امام الگ ہے. انہوں نے یہ تصور دیا کہ اگر مولا علی کے زمانے میں امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو علی نے کیا، اور حسن کے زمانے میں اگر مولا علی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور امام حسین کے زمانے میں اگر امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. کیونکہ یہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. ایک نیچر، ایک فطرت پہ اہل بیت چلنے والے تھے. اب کبھی کبھی آپ پڑھتے ہیں امیر المومنین 25 سال جب امت نے علی کو پیٹھ دکھائی اور خلافت پہ امیر المومنین کو نہ لایا، تو ان 25 سالوں میں امیر المومنین کے چاہنے والے کے ذہن میں کیا ہے؟ ہمیں خیبر کا پتہ ہے، ہمیں خندق کا پتہ ہے، لیکن جناب ابا بکر کے زمانے میں 25 سال، یہ 3 خلافتیں آپ لے لیں کہ واقعا امیر المومنین کیا کر رہے تھے، کسی کے ذہن میں کچھ بھی نہیں. ہمیں پھر پتہ چلتا ہے جب مولا علی حکومت پر آتے ہیں تو پھر جنگ صفین کا پتہ ہے، جنگ جمل کا پتہ ہے، اور شہادت امیر المومنین کا پتہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 25 سال ایک امام خاموش بیٹھا رہا. وہ امام کیسا جو خاموش بیٹھے؟ امام کی تو ڈیوٹی ہے کہ امت کی اصلاح کرے، امام کی تو ڈیوٹی ہے کہ امت کے لیے کیا کرے، پلاننگ کرے. اسی طرح امام حسین کا لوگوں کو صرف کربلا پتہ ہے. ارے کربلا تو مولا حسین کی 60 سال کی زندگی، لیکن پیچھے اتنی لمبی زندگی جو امام حسین کی گزری ہے، تو کیا مولا حسین نے مدینے میں کچھ بھی نہیں کیا؟ امام حسن کا ہمیں صرف صلح حسن ابن علی کا پتہ ہے. ایک جنگ ہوئی تھی اور لوگوں نے بے وفائیاں کی اور امام حسن نے صلح کر دی. اس سے پہلے مولا حسن کیا کر رہے تھے؟ امام زین العابدین کا پوچھیں تو لوگوں کو صرف کربلا کے چند مسائل یاد ہیں. ایک ایسا امام جو لیاذ باللہ بیمار ہے، ایک ایسا امام جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ایک ایسا امام جو پانی دیکھتے ہیں صرف روتے ہیں. 4 دعائیں اس امام سے لوگوں کو یاد ہیں، لیکن اس امام نے کتنی بڑی تبدیلی معاشرے میں لائی وہ کسی ہمارے مومن کو پتہ نہیں. پھر ہم کہتے ہیں مولانا یہ معجزاتی طور پہ اتنے شیعہ بن گئے. ارے یہ معجزہ نہیں، یہ تربیت معصوم کا نتیجہ ہے. کہ حجاج کا زمانہ، منصور کا زمانہ، کہ سروں پہ قیمتیں رکھی جائیں. آپ زیادہ دور کیوں جاتے ہو؟ کہ آج کے شیعہ نے داعش کو نہیں دیکھا کہ صرف ایک یونیورسٹی میں ایک دن میں 500 اسٹوڈنٹس کے زندہ درگور کر دیا جائے. گاؤں کے گاؤں مار دیتے تھے، گلے کاٹ دیتے تھے، زندہ جلا دیا جارڈن کے پائلٹ کو. اس قدر بے رحم. تو کیا اس زمانے میں بے رحمی نہیں تھی کہ مسجد کوفہ میں جب سر کاٹے جاتے تھے کہ ملتا ہے حجاج بن یوسف نے جب ایک گاؤں پہ اٹیک کیا تو گاؤں والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہم پہ اٹیک نہ کریں، ہم ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نہیں چاہتے ہمارا کوئی ایک بندہ بھی مرے. اور شرط یہ رکھی کہ آپ ہم میں سے کسی ایک فرد کو بھی نہیں مارو گے، زندہ چھوڑو گے. تو کہتے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک کو زندہ چھوڑیں گے. تو کہتے ہیں جب گاؤں ہینڈ اوور ہوا انہوں نے دروازے کھولے تو جس نے کہا تھا یہ شرط لکھی اس ایک کو زندہ چھوڑا، باقی سب کو مار دیا. اور کہتے ہیں جب اس نے سب کو مارا تو اس نے حملہ کرنے سے پہلے قسم کھائی کہ میں اس قدر ماروں گا. ایک گڈھا تھا کہ وہ ان کے خون سے بھر جائے. کہتے ہیں جب سر قلم کرتے گئے، اب خون جب زمین پہ بہتا تھا زمین چوس لیتی تھی، پانی تھوڑی ہے کہ گڈھا بھر جائے. غلام کہنے لگے، ان کے سپاہی کہنے لگے امیر باز آ جاؤ گا. نہیں، میں نے قسم کھائی کہ جب گڈھا نہیں بھروں گا. سارے لوگوں کو بھی مار دو، گڈھا نہیں بھرنے والا. کہتے ہیں ہم نے ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو مارا اور ان کے خون میں پانی ملاتے رہے تاکہ گڈھا کیا ہو جائے، بھر جائے. ایسے ظالم تاریخ اسلام میں گزرے ہیں
جنہوں نے ایسے اس طرح سے بہیمانے قتل کیے مکتب اہل بیت کے جانے والوں کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مکتب ایسے ہی بڑھا؟ یہ محنتیں اور زحمتیں تھیں آپ کے ائمہ کی کہ میں نے کہا شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ چوتھے امام خاموش نہیں، اہل بیت نے چھپ کے ایک مضبوط شیعوں کا نیٹ ورک بنایا کہ دنیا پریشان ہے کہ یہ نیٹ ورک کس طرح بنا کہ اچانک قم کی سرزمین سے صرف ایک فیملی 11 افراد کی فیملی ادارے مکتب اہل بیت کرتی ہے 5 امام کے زمانے میں، اور ان 11 لوگوں کی وجہ سے پورا قم شیعہ ہو جاتا ہے، پھر ان کی تبلیغ کے نتیجے میں کاشان شیعہ ہو جاتا ہے، پھر ان کی تبلیغ کے نتیجے میں شہر ریش شیعہ ہو جاتا ہے، پھر یہ تبلیغ اتنی بڑھتی ہے کہ آپ کا بخارا، آپ کا اہواز، آپ کا بغداد، یہ سارے شیعہ بن جاتے ہیں۔ کئی ایسے افراد ہیں جو 11 سال امام معصوم سے نہیں ملے، لیکن تاریخ جب کھولتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا ان کا امام کے ساتھ لنک کس طرح تھا، کیونکہ کئی ایسی تبلیغیں جو معصومین کی چھپی ہوئی ہیں اگر ظاہر ہوتی تو دشمن پکڑ لیتا، معصوم چھپ چھپ کے اپنے وکلا کو بھیجتے تھے۔ اب اگر کوئی دین ترقی کرتا ہے تو اس کی ترقی کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں کسی بھی فرقے میں اتنا منظم اکنومیکل سسٹم نہیں ہے جو اہل بیت اپنے شیعوں کو دے کر گئے، کہیں پر نہیں۔ مطلب ہمیشہ آپ سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے ان کے مولوی ہمیشہ حکومتوں کے محتاج رہے۔ اب ظاہر مولوی اگر حکومت کا ہوگا تو تعریف کس کی کرے گا؟ حکومت کی کرے گا۔ جیسے آپ کی ماشاءاللہ طاہر اشرفی صاحب، پچھلے پرائم منسٹر، ان کی تعریف، آج کے پرائم منسٹر ان کی تعریف، کل کوئی اور ہوگا ان کی تعریف، وہ تعریف بنتی بھی ہے کیونکہ تنخواہ انہیں سے لیتے ہیں۔ اس مکتب میں اہل بیت نے ایک انڈیویجول سسٹم دیا جس کا نام رکھا خمس۔ پروپر 5ویں امام کے زمانے سے خمس کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی چوتھے امام تک جو اہل بیت کو جانتے تھے یا چاہتے تھے یا محبت کرتے تھے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے، حج کا طریقہ کیا ہوتا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے تھے تو اغیار سے پوچھتے تھے۔ اب چوتھے امام نے شیعہ بنانا شروع کیے اور جن کو بنایا انہوں نے دوسروں کی تربیت کرنا شروع کر دی، اور 5ویں امام نے جب حکومتیں آپس میں ٹکرائیں تو گولڈن ٹائم آف شیعہ، کہتے شیعوں کا سنہری ٹائم 5ویں امام کا زمانہ، 6ٹھے امام کا زمانہ، کیونکہ بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں لڑ پڑے، فرصت مل گئی۔ ایک وقت ایسا بنا کہ واقعاً مسجدوں میں درس دیا کرتے تھے، اور اس وقت کے بہترین جو علماء کہلائے وہ مکتب اہل بیت یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ 4 فقہ اہل سنت کی اٹھا لیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں یا امام محمد باقر کے یا امام جعفر صادق کے۔ وہ زمانہ کہ جس میں حکمان نے جھوٹی حدیثوں کو پھیلا دیا کہ میں نے وہ حدیث پہلی یا دوسری مجلس میں پڑھی کہ حاکم چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے زانی ہو، چاہے تمہارے دین کو تباہ و برباد کرے، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اس حاکم کے مقابلے میں نکلو۔ پہلا ورژن نکالا کہ حاکم ظالم ہو تو چپ رہو، لیکن اگر دل میں نفرت کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا ورژن نکالا کہ حاکم ظالم ہے جو بھی ہے تم دل میں بھی اس کے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ تیسرا ورژن یہ نکالا کہ اگر حاکم ظالم اور فاسق و فاجر بھی ہے، اگر تم اس کے مخالفت میں بات کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے کہا اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ اب لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا کہ حاکم کو شرعی طور پہ اجازت ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں آ جائے ہم اسے قتل کر سکتے ہیں، ان کی روایات میں لکھا ہوا ہے۔ تبھی جب جنرل مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا تو اس مولوی کو لکھا کہ تم ہی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت کا حاکم اولی الامر ہوتا ہے۔ شیعہ تو نہیں مانتے نا شہباز شریف کو اولی الامر، لیکن ان کے مفتی تو مانتے ہیں کہ جس کے پاس بھی حکومت ہے، یعنی حدیث الملک لمن غلب، ملک حکومت اس کی ہے جو غالب ہو گیا، یعنی جس کی بھینس اس کی لاٹھی، جو بھی غالب آ گیا ملک اس کا ہے۔ رسول نے فرمایا ہے لہذا ہم اس کے مقابلے میں نہیں نکل سکتے۔ تو جنرل صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حاکم ہو الملک لمن غلب، میں حاکم ہوں، اور جو حاکم کے خلاف نکلے خروج کرے وہ مرتد ہے، اسے قتل بھی کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہا اس وقت اولی الامر میں ہوں، میرے مقابلے میں تم نکلے ہو اور تمہارے فتویٰ کے مطابق تمہارا قتل میرے لیے کیا بنا؟ جائز ہے۔ شیعہ نکلے تو سمجھ آتا ہے کیونکہ اسے فقہی طور پہ اجازت ہے، لیکن وہاں فقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ لیٹسٹ لیٹر نکلا۔ سعودی عرب کے جب حالات سیکولرزم کی طرف جا رہے تھے تو ان کے مفتیوں اور مولویوں نے، کیونکہ عوام میں غم و غصہ تھا
ایک مقدس سرزمین، وہاں پہ کلب کھولے جا رہے ہیں. ایک مقدس سرزمین، انبیاء کی سرزمین، تبلیغ کی سرزمین، اسلام کی سرزمین، وہاں پہ کیسینو کھولے جا رہے ہیں. انڈیا سے ناچنے والے اور گانے والیوں کو بلایا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جن لوگوں کو پوری زندگی الصلاۃ، نماز، روزہ، حج، دینداری کا درس دیا اور اچانک وہ بے دینی دیکھیں تو ان کے اندر الجھن تو پیدا ہو جاتی ہے. تو انہوں نے خط لکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ باہر نکل آئیں اپنا قرآن کے خلاف. تو انہوں نے خط میں لکھا کہ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. کیسینو کھولے جا رہے ہیں، سنیما کھولے جا رہے ہیں، وہاں سے کافروں کو بلایا جا رہا ہے، ناچنے والیوں کو بلایا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، لیکن سنیے رسول خدا نے کہا ہے حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف ہم بول نہیں سکتے. لہذا جو وہ کر رہے ہیں وہ جانے، اللہ جانے. ہم نے تو صرف اپنی نماز پڑھنی ہے، اپنا روزہ رکھنا ہے، جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. تو دو ڈویژن بنے، ایک فکر حسین بنے، ایک فکر حکمرانوں کی فکر بنے. کیونکہ جو حاکم تخت پہ بیٹھتا ہے وہ اپنے تخت کو بچانے کے لیے گڑی ہوئی حدیثیں لائے گا تاکہ عوام اگر میرے خلاف نکلے تو میں کہوں قال رسول اللہ، رسول نے کہا میرے خلاف نہ اٹھا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر سعد اس زمانے کا متقی ترین فرد ہے؟ ہر بندے کی ایک ویٹرین ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے جناب یہ کون ہے، کہیں گے جی پروفیسر ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. یہ ان کا تعارف ہے. عمر سعد کا تعارف کیا ہے؟ سعد بن وقاص کا بیٹا جس نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی، کوفہ بنانے والا جس کا باپ مدینے میں پیدا ہوا، امام حسین کو بچپن سے جانتا ہے. کبھی بھی افراد کا بیک گراؤنڈ دیکھا کریں کہ وہ فرد کیسا تھا. بے انتہا نمازی، روزے رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا. جب گلیوں میں چلتا تو لوگ التماس سے دعا کہتے تھے کیونکہ صحابی کا بیٹا تابعی. کل میں نے پڑھا نا کہ امام نے کہا کہ کون ہے جو اپنے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھے. ہر انسان کا امتحان الگ ہوتا ہے. ایک جوان ہے اس کا امتحان یہ نگاہ حرام سے بچے، ایک خاتون کا امتحان یہ سر پہ چادر رکھے، امیر کا امتحان یہ ہے کہ وہ مثلا روزے رکھے، غریب کا امتحان یہ ہے. ہر بندے کا جو اللہ امتحان لیتا ہے وہ کیا لیتا ہے الگ اس کے حساب سے. شہوت صرف یہ نہیں کہ انسان کسی نامحرم کو دیکھے، شہوت کے اقسام ہیں. ایک بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسے شاید شراب میں مزہ نہیں آتا، زنا میں اس کے لیے مزہ نہیں ہے، چوری میں اس کو مزہ نہیں ملتا، لیکن وہ مصلی پہ بیٹھا متقی. چار لوگ بولیں کہ جناب کتنا بڑا متقی ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے، یہ سننے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے. وہ پوری زندگی اس پہ لگا جاتا ہے کتنی نمازیں پڑھوں کہ پورا محلہ بولے کہ اس محلے میں اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں. یہ اس کی شہوت ہے کہ میری تعریف کی جائے. بعض لوگ شہرت کے لیے ہزاروں روپیہ دیتے ہیں، کوئی اور عیب نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا عیب ہوتا ہے کہ لوگ میری کیا کریں، تعریف کریں. بلعام باعور، قرآن نے اس کا واقعہ سنایا. عابد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ لشکر لے کر آ رہے ہیں، نمازی، مستجاب الدعوہ. خدا کہتے ہیں من آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی ہوئی تھی. اس کی کمزوری اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی کی کمزوری سونا تھا. کہ رے بلعام باعور حضرت موسیٰ لشکر لے کر آ رہے ہیں، بد دعا دو لشکر کو. تو کہا کیسے بد دعا دوں، وہ موسیٰ ہے، اللہ کا نبی ہے، نیک بندے آ رہے ہیں، میں بد دعا کیسے؟ کہا نہیں، ہم نے سنا ہے اگر تو بد دعا دے گا اس کو لشکر ختم ہو جائے گا کیونکہ تو مستجاب دعوا. اب جو بد دعا کروانے آئے تھے ان کو تو نہیں پتا نا کہ دعا قبول تو خدا کرتا ہے. تو خدا موسیٰ کے خلاف دعا کر، نہیں آپ دعا کریے. کہا میں نہیں کر سکتا، منع کر دیا. اب اس کی کمزوری اس کی بیوی، اس کی بیوی کے پاس گئے، بیوی کی کمزوری سونا. کہا تجھے اتنا سونا دیتے ہیں میاں کو راضی کر لے. اس نے سونا دیکھا وہ پگھل گئی، اس نے سونا لیا اور شوہر سے ناراضگی ہو گئی کہ بھائی ایک چھوٹی سی بد دعا تو ہے، اتنی بد دعا کرو گے تو مجھے سونا ملے گا، میں راضی ہو جاؤں گی. اب بیوی کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنے گیا،
بد دعا کرنے گیا. ہر انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے. ابن سعد کو اسٹڈی کریے کہ ابن سعد کی کمزوری کیا ہے. کہتے ہیں ابن سعد کا کربلا سے لینا دینا ہی نہیں. اس نے دیکھا کہ یزید حاکم بنا ہے اور دل تھا کہ میں امت کی خدمت کروں. آتے ہیں یزید کے پاس, کہتے یزید صاحب سنا ہے تخت پہ بیٹھے ہیں, ہماری بھی زندگی کے آخری دن ہے, پوری زندگی ہم نے نماز پڑھی, روزے رکھے, لوگوں کو دین کا درس دیا, لہٰذا اب دل کرتا ہے کہ آخری عمر میں ہم کچھ دین کی کیا کر لیں, خدمت کر لیں. یزید نے کہا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ کہا آپ اگر شہر رے کی حکومت مجھے دے دیں, میں وہاں جا کے دین کھلاؤں گا, اسلام کھلاؤں گا, اللہ کی باتیں کروں گا. اب اس نے بھی دیکھا کہ اس عمر میں بندہ آیا ہے, اس نے بھی لکھ کے دے دیا قوالا کہ یہ لوگ اور آپ کو شہر رے کی حکومت دے. یہ واقع کربلا سے پہلے. اب یہ قوالا لے کے کہاں آیا؟ کوفے میں. مطلب یہ راستے میں تھا. اگر یہ کوفے نہ رکتا تو یہ کب کا شہر رے پہنچ چکا ہوگا. یہ کوفے آیا کہ چند دن ساز و سامان باندھے اور شہر کوفہ سے ایران کی طرف کیا ہو جائے, روانہ ہو جائے. کوفے میں یزید نے بھیجا کس کو؟ ابن زیاد. اور ابن زیاد کے لیے خط لکھا کہ یہ میرا تام الاختیار ہے, یعنی کمپلیٹلی میں نے اس کو اختیار کیا ہے. یہ جس کو چاہے جہاں رکھے, جس کو چاہے جہاں بھیجے. ابن زیاد نے بلایا ابن سعد کو, کہاں بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ بس دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے, آخری عمر ہے, امت کی خدمت کریں. تو امیر المومنین کے پاس گئے یزید, انہوں نے لیٹر لکھ کے دیا ہے. کہ ذرا لیٹر مجھے دکھاؤ تو صحیح. لیٹر دیکھا, سائڈ پہ رکھ دیا, کہ یہ دوسرا لیٹر پڑھو. مجھے پورا اختیار کیا ہے, جسے جہاں روکوں, جسے جہاں بھیجوں. اب شہر رے تو تب ملے گا جب حسین کا راستہ روکو گے. پہلے یہ مسئلہ حل کرو پھر شہر رے. خدا قرآن میں مسلمانوں کو, مومنوں کو ایک مثال دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے شیطان جو ہے نا, وہ فارسی میں کہتے ہیں شیطان میرا کتا ہے. کتا مالک کو نہیں کاٹتا. شیطان بھی نمک حرام نہیں ہے. قرآن میں کہتا ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ. کہ اے خدا سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو بھی گمراہ نہیں کروں گا. مطلب دوسروں کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے لیے مخلص ہو گیا, میں شیطان اسے بھی کیا نہیں کروں گا, گمراہ نہیں کروں گا. انبیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا, ائمہ کو گمراہ نہیں کر سکتا. جو تیرا عبد مخلص بنا, میں شیطان اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکتا. تو اللہ مثالیں دے رہے ہیں, اس کو بار بار اللہ بچا رہا ہے کہ اگر اس نے شہر رے کا, حکومت کا آرڈر رکھ لیا ہے تو اب بھی وقت بچ نکلو. اس راستے پہ چلنا تیرے فائدے میں نہیں ہے, لعنت اللہ بن جائے گا. مجھے ایک رات کی مہلت. اب یہ جانتا ہے کہ حسین کون ہے. دوسری طرف دل میں شہوت ہے حکمرانی, حاکم بن جائے. نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, قرآن کا قاری ہے, پورا محلہ جانتا ہے کہ اپنے ساتھ با تقویٰ ترین بندہ ہے, کسی نے اس سے گناہ نہیں دیکھا, لیکن ایک شہوت میں گرفتار ہے, اور وہ حکمرانی کی شہوت. تخت مل جائے, شہر رے کی حکومت مل جائے, میں حاکم بن جاؤں. کہتے پوری رات سوچتا رہا. اب انسان کی فطرت ہے, جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے اپنے لیے ہر دلیل کو تراشتا ہے. کہ ہم مذہان کہتے ہیں نا, مولوی چاہے تو کبے کو بھی حلال کر دے, کھانے پر آ جائے تو 4 فتوے ادھر ادھر سے نکال کے کیا کر دے گا, حلال کر دے گا, کیونکہ من ہے اس کو کھانے کا. اس کے اندر شہوت ہے حکمرانی کی کہ مجھے شہر رے کی حکومت ملے. پوری رات خود کو دلیلیں دیتا رہا. کہ حسین کے مقابلے میں کیسے جاؤں گا, اچھا نہیں جاؤں گا تو شہر رے کی حکومت نہیں ملے گی. یہ ابن زیاد کو بھی جانتا ہے وہ کتنا ملعون ہے. جب تک کام پورا نہ کرے ابن زیاد تب تک اس کو شہر رے کی حکومت کا قبالہ نہ دیا جائے گا. اب خود کو راضی کرتا رہا, ہاں حسین بھی تو غلط کر رہے ہیں, امت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے, انسجام کو توڑ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے یزید کے مقابلے میں آنے کے لیے. اگر یزید ولی الامر ہے تو اس کی کیا کی جائے, اطاعت کی جائے. خود کو راضی کرنے لگا, لیکن ہدف کیا تھا, رے کی حکومت.
یہ واحد بندہ ہے کربلا میں جس سے 3 مرتبہ امام حسین مخاطب ہوتے ہیں، آخر تک مولا کوشش کر رہے ہیں یہ بچ جائے، جس طرح جنگ جمل میں علی کوشش کر رہے ہیں زبیر کو بچا دیا جائے، مولا کوشش کرے ابن سعد بچ جائے۔ 1 مرتبہ ملاقات کی، 2 مرتبہ ملاقات کی، 3 مرتبہ ملاقات کی، اور وہ اشعار موجود ہے ابن سعد فرماتے ہیں کیا تو مجھے نہیں جانتا میں سیدہ شباب اہل جنت ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم سے اس گھرانے میں عبادت نازل ہوئی ہے، یہ گھرانہ ہے جو محبت الوحی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا کہ میرے طرف آئے گے تو جنت ملے گی؟ جب اس نے سنا نا میرے طرف آؤ گے تو جنت ملے گی، تو اس نے مزاحن ایک شعر کہا کہ حسین جانتا ہوں کہ تیرے طرف جنت ہے، پر اس وقت میرے لیے میٹھا رے کی حکومت ہے۔ جنت سے زیادہ رے کی حکومت میٹھی ہے۔ اس وقت امام نے کہا کہ رے کی حکومت تو دور، رے کی سرزمین کا گندم کا دانہ بھی تجھے نصیب نہیں۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً ایک طرف فکر حسین ہے، ذکر حسین بھی کرو، فکر حسین بھی لو، خالی ذکر کسی کام کا نہیں ہے۔ 2 آئیڈیالوجیز پر، ایک آئیڈیالوجی فطرت کی آئیڈیالوجی کہ امام جانتے تھے جو تھے امام، کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ایسا معاشرہ جو امام کش معاشرہ ہے، کلر معاشرہ ہے، ائمہ کو مارنے والا معاشرہ ہے، انہی معاشرے سے امام زین العابدین ناصر امام بنا دیتے ہیں تربیت کے ذریعے سے۔ کام کہاں سے شروع کیا میرے معصوم نے؟ غلاموں سے شروع کیا۔ نئے نئے مسلمان بنے، کوئی روم سے آئے، کچھ ایران سے آئے، کچھ مصر سے آئے، کچھ یمن سے آئے، امام نے ان پہ کام کرنا شروع کیا۔ تاریخ میں کسی معصوم نے اتنے غلام نہیں خریدے جتنے آپ کے معصوم نے غلام خریدے ہیں۔ 20,000 کے قریب غلام خریدے، غلاموں کو آزاد کیا۔ پھر یہی غلام ہیں جو جناب زید کے اس قیام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی غلام ہیں جو آپ کے 5 اور 6 امام کے جا کے شاگرد بنتے ہیں۔ کہتے ہیں شام سے جب لوگ آتے تھے اور ایام حج میں 6 امام سے ملتے تھے، اس قدر آپ کے مولا نے شاگرد بنا دی۔ کہتے ہیں فرزند رسول آپ سے سوال ہے۔ امام نے فرمایا جو بھی سوال ہے میرے شاگرد سے پوچھو۔ کہنے لگا مولا آپ سے کرنا ہے۔ امام نے کہا اگر یہ مطمئن نہ کر سکے تو پھر مجھ سے پوچھنا۔ کہ توحید کے بارے میں پوچھنا ہے کہ فلاں سے پوچھ، کہ امامت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ دوسرے سے پوچھ، کہ علم کلام کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تیسرے سے پوچھ، کہ مسائل فقہ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ چوتھے سے پوچھ۔ ہر مسئلے کے لیے امام نے اپنا ایک ایک صحابی رکھا ہوا تھا۔ اور آپ تصور کریں جب 7ویں امام کا زمانہ آتا ہے، اس قدر آپ کے ائمہ کے پاس مومنین کی طرف سے اموال آتے تھے کہ وقت کا حاکم پریشان ہو جاتا تھا۔ ہارون کے پاس اگر کوئی غریب جاتا تو ہارون اسے 15 درہم دیتا تھا، اور امام موسیٰ کاظم کے پاس اگر کوئی غریب جاتا تھا امام 140 درہم دیتے تھے۔ حکومت کے خزانے میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا، ائمہ کے خزانے میں۔ 6 امام نے حکم خمس دیا، جسے ہم کہتے ہیں خمس غنائم۔ غنائم مطلب کسی کو والد دنیا سے چلا گیا اور بہت زیادہ پیسہ ملا، یا کوئی دور کا چچا تھا، کوئی تھا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اچانک سے اس کو کیا ملا؟ مال و اموال ملے۔ وہ پیسہ جو بغیر زحمت کے حاصل ہو، گھر کی کھدائی ہو رہی تھی، اندر سے دیگ نکلی اور اس میں سونا بھرا ہوا تھا، تو اسے کہتے ہیں غنیمت۔ جو فری میں، جنگوں میں جو غنائم ملے، دریاؤں سے جو غنائم ملے، یہ جو پیٹرول نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے، ان سب پہ اہل بیت کا کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ دیتے نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی غنائم نکلتے ہیں اس پہ آل رسول کا کیا ہے؟ حق بنتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اس کا خمس جو ہے وہ آل رسول کے لیے بنتا ہے۔ تو معصومین نے پہلے فتویٰ دیا خمس غنائم کا، لیکن ابھی تک خمس مقاصد کا فتویٰ نہیں آیا تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگوں کا کاروبار تھا وہ کھیتی باڑی، وہ کھجیوں کے درخت لگانا، وہ بھینس پالنا، بکریاں پالنا، تو ان کے اوپر زکوٰۃ تھی، اور جو غنائم تھا ان کے اوپر کیا تھا؟ خمس تھا۔ وہ بھی اس قدر اہل بیت کے پاس مال و دولت آتا تھا کہ آپ کا تصور ہے کہ میں نے اس دن بتایا کہ صرف بحرین کا ایک مومن امام کو خط لکھتا ہے کہ مولا میرے پاس خمس ہے آپ کے لیے 7 لاکھ درہم، کہ آج کے زمانے میں کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 400 کروڑ بنتا ہے۔ یہ 6 امام کے زمانے میں
آتا ہے، مولا اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، پھر جتنا پیسہ امام کو دیا اسے پھر واپس کر دیتے ہیں۔ اب دنیا یہ سمجھے کہ امام نے اسے دیا، اب ہڈن میں امام نے کوئی سمجھایا تو ہوگا نا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امام نے اتنا پیسہ دیا، اور آج بحرین جاؤ تو مور دین 80% بحرین میں کون رہتے ہیں؟ شیعہ رہتے ہیں۔ یہ اس زمانے سے مولا کی پلاننگ تھی کہ اپنے شیعوں کو کمزور ہونے نہ دیا کرو۔ کہ دوسرا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ دو مومنوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، 400 درہم پہ مسئلہ اٹک گیا۔ ایک امام کا وکیل تھا، اس نے کہا کہ آپ کا جھگڑا 400 درہم پر ہے، مثلا دو مومنین آپس میں لڑے 4 لاکھ کی وجہ سے، معصوم پسند نہیں کرتے۔ دو مومن آپس میں لڑے 6 لاکھ 2 لاکھ کی وجہ سے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ 2 لاکھ کی وجہ سے۔ یہ مکتب نیٹ ورک کا مکتب ہے، اس میں بنیاد ایک دوسرے کے چاہنے کی محمد اور آل محمد ہے۔ اگر میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی مومن کو گالی دے رہا ہوں، میں نیٹ ورک اہل بیت کا حصہ نہیں ہوں۔ میں مال کی وجہ سے، میں دولت کی وجہ سے، میں پلاٹ کی وجہ سے، میں ارث و میراث کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارا تعلق مال کی وجہ سے تھا، اہل بیت کی وجہ سے نہیں تھا۔ انہوں نے رنگ، نسل، قد کاٹ ہر چیز مٹا دی۔ آؤ کربلا کے میدان میں، کربلا میں کالے رنگ والا جون بھی ملے گا، کربلا میں 80 سال کا بوڑھا حبیب بھی ملے گا، کربلا میں 18 سال کا جواں علی اکبر بھی ملے گا، کربلا میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ملے گا، کربلا میں 4 سال کی سکینہ بھی ملے گی، کربلا میں عمر رسیدہ سیدہ زینب بھی ملیں گی، کربلا کے میدان میں آپ کو مسیحی وہاب قلبی بھی ملے گا، کربلا میں سنی مکتب جناب زہیر بھی ملے گا، کربلا میں جس نے گناہ کیا تھا وہ جناب اور توبہ کر کے حسین کے لشکر میں آیا وہ بھی ملے گا۔ اس کا مطلب کربلا مجموعہ ہے، ان سب کو کس نے جمع کیا؟ محبت حسین ابن علی نے جمع کیا۔ ہماری دشمنیاں، ہماری محبتیں ایک کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ امام نے اس قدر اپنے وکیلوں کو سمجھا دیا تھا کہ شیعہ کبھی شیعہ سے نہ لڑ پائے، ان کے وجود میں اتحاد ہونا چاہیے، ان کے وجود میں محبت ہونی چاہیے، ان کا ایک ہی رشتہ ہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ یہ زیارت عاشوراء میں کیا پڑھتے ہو؟ یہی تو وعدہ دیتے ہو کہ مولا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس سے محبت کروں گا جو آپ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے نفرت کروں گا جو آپ سے نفرت کرتا ہے۔ 600 درہم کا اختلاف تھا، اس نے جیب سے نکال کے پیسے دے دیے کہ یہ پیسے دے رہا ہوں لیکن ایک شرط پہ دے رہا ہوں، جب پیسے اور مسئلہ حل ہو گیا تم میں سے دونوں میں سے کسی کو اجازت نہیں باہر نکل کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرو۔ کہا شرط منظور ہے، ایک دوسرے کو سینے سے لگایا، آخر میں کہا یہ پیسے میں نے نہیں دیے، جعفر صادق نے دیے۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو آپس میں جوڑ دیں۔ آج اگر آپ کی مضبوطی ہے، یہ آپ کا نیٹ ورک ہے۔ آج آپ نے یہ نہیں دیکھا کس کی مجلس ہے، بس آپ نے دیکھا حسین کی مجلس ہے، جمع ہو گئے۔ کون جوڑ رہا ہے ہمیں؟ نام حسین۔ یہ طاقت ہے۔ آپ کربلا جاتے ہو، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ نہیں، سب کہتے ہیں یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، کالا لباس پہنا ہے، کون سی رنگ، کون سا نسل، نہیں، یہ مکتب اہل بیت ہے۔ یہ مکتب تعصب کا مکتب نہیں تھا، یہ مکتب محبت کا مکتب۔ ان کو ایک، اس نیٹ ورک کی ایک چیز ان کو جوڑتی ہے، وہ محبت محمد اور آل محمد۔ نیٹ ورک کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے میرے عزیز۔ تبھی جب خدا نے ولایت امیر المؤمنین کا ذکر کیا، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ ولی، میرا رسول علی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون۔ جب آیہ ولایت میں ولایت کا ذکر کیا، ساتھ میں خدا نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ مطلب نیٹ ورک آف ولایت چل نہیں سکتا جب تک پیسہ ساتھ میں نہ ہو۔ زکوٰۃ کا مطلب خیرات، اب اجتماعی طور پر اس میں خمس بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ نیٹ ورک نہیں چل سکتا۔ شیعوں کی کامیابی کیا تھی کہ شیعوں کے نظام میں خمس، شیعہ کبھی بھی شہنشاہیت کا محتاج نہیں رہا، حوضے مضبوط رہے۔ نجف کا حوضہ کبھی بھی صدام کا محتاج نہیں رہا، کیونکہ ہمیں کسی سے بجٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت ایک سسٹم دے کر گئے نظام خمس کے نام سے، کہ چھٹے امام کے زمانے تک خمس سے غنائم تھا،
لیکن امام جواد نے جتنے فتوے ہیں نا خمس مقاصد کے، وہ آپ کے امام جواد سے ہیں۔ خمس مقاصد یعنی امام نے خمس کے دائرے کو اور بڑھا دیا۔ پہلے جو جنگوں سے پیسہ آتا تھا، مختلف ارث و میراث سے پیسہ آتا تھا، لوگ اس سے خمس سے تھے۔ آپ کے امام جواد نے فتویٰ دیا کہ اب شیعوں پر خمس مقاصد کو ہم واجب کر رہے ہیں۔ خمس مقاصد یعنی جو تجارت سے پیسہ آتا ہے، جو کاروبار سے پیسہ آتا ہے۔ اب لوگوں نے بکریاں رکھنا، کھیتی باڑی سے دور ہو کے اپنی کسی نے دکان کھول دی، کسی نے کپڑے کی دکان کھولی، کسی نے تجارت کر دی۔ اب کہا جو تجارت سے پیسہ زائد بچ جائے، جسے ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ، یعنی آپ کا سال کا خرچہ تھا 12 لاکھ، آپ نے سال کا خرچہ بھی پورا کیا، اس کے بعد آپ کے پاس سیونگ بچی، ان سیونگ پہ معصوم نے کیا فرمایا؟ اب ہم تم پہ کیا کر رہے ہیں؟ خمس کو واجب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وقت کے حاکم نے کہا پہلے سے اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اب مقاصد کو بھی واجب کیا، ان کے پاس تو بہت پیسہ آ جاتا ہے۔ مولا کے فتوے کے بعد اور حکم کے بعد امام جواد کو کیا کیا جاتا ہے؟ شہید کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کے 10ویں امام اور 11ویں امام کو بلا کر فوجی چھاونی کے اندر رکھا جاتا ہے، تاکہ نہ ان کے پاس پیسہ آئے، نہ یہ شیعوں کو بتائیں کہ مکتب کی ترویج کیسے کرنی ہے، مذہب کی ترویج۔ لیکن اس قدر نیٹ ورک اہل بیت نے مضبوط کر دیا تھا کہ 7ویں امام نے اتنے سال زندان میں رہے، لیکن شیعہ نیٹ ورک کبھی رکا نہیں، کیونکہ امام نے اپنے وکیل بنا دیے، جسے آرگنائزیشن آف لا بولتے ہیں۔ اس قدر وکلا بنا دیے، اس قدر وکلا بنا دیے کہ شیعوں کو اب امام کی ڈائریکٹ ضرورت کم پڑتی تھی۔ جو مسئلہ تھا وکیل کو بتاتے تھے، وکیل جواب دیتا تھا، اور امام نے وکیلوں کو سمجھا دیا تھا کہ شیعوں کی بستیوں میں غریب شیعوں کی مدد کیسے کرنی ہے اور ترویج مکتب کیسے کرنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ وکیل ضروری نہیں، مثلا معصوم اسے رکھ رہے ہیں تو یہ 100% صحیح کام کرے، پیسے کی لالچ کو سب کے اندر ہے۔ تو امام کی شہادت کے بعد ایک فرقہ بنا، فرقہ واقفیہ۔ یہ امام کے وکیلوں نے فرقہ بنایا۔ مثلا 100 وکیل تھے، ان میں سے 10-15 کے دل میں لالچ آ گئی، پیسہ سارا وکیلوں کے پاس، ایک ایک وکیل کے پاس 30-30 ہزار درہم، 35-35 ہزار درہم ان کے پاس۔ امام رضا کے نمائندے کو ایک امام موسیٰ کاظم شہید ہو گئے، پیسہ دو امام وقت کو۔ تو کہنے لگے نہیں، ہمیں ابھی تک یقین نہیں کہ امام شہید ہوئے۔ کبھی زندان سے خبر آئی، کبھی نہیں، ہمیں نہیں یقین۔ وہ پردے غیب میں چلے گئے ہیں اور آئیں گے۔ تو یہ فرقہ بنا واقفیہ، یعنی یہ رک گئے 7ویں امام پر کہ وہ پھر کیا آئیں گے، پلٹ کے آئیں گے۔ نیت کیا تھی؟ پیسے کو ہڑپنا، پیسے کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ لیکن کچھ ایسے تھے جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا، لیکن چند لوگوں کے پیسے کھانے سے نظام کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ پھر یہی نظام امام رضا کے پاس، جب آپ سنتے ہیں نا مولا رضا آئے، لوگوں نے اپنی زمینیں بیچنے چاہیے، امام نے ان سے بے تحاشا زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ ایک وقت وہ ہے کربلا کا کہ فرزند رسول کو شہید کیا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے۔ تھوڑے سے فاصلے میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ حاکم مجبور ہو جاتا ہے کہ فرزند رسول کو اپنا ولی عہد بنائے۔ کیا کیا ایسا ہے بھائی؟ اتنی سپورٹ لوگوں میں کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ جنگیں لڑ رہے تھے، اہل بیت نیچے ماحول بنا رہے تھے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے وکیلوں کے ذریعے سے، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، کہ مدینے والے بھی اہل بیت کا نام لے رہے ہیں۔ مامون خراسان میں رہ رہا ہے، اور خراسان والوں میں آل رسول کی اتنی محبت آ گئی کہ امام رضا کے زمانے میں پورا قم شیعہ ہو چکا، نیشاپور شیعہ ہو چکا، سبزوار شیعہ ہو چکا، کہ جب مولا جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام رضا کی باتوں کو لکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث سلسلۃ الذہب کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنین، یہ امام رضا کی حدیث ہے۔ اس قدر محبت امام رضا کی۔ اب ٹیکنیک آف اہل بیت دیکھیے، کہتے ہیں مامون بزی تھا عید کی نماز سے، اور اتنا اہل بیت کو جو مامون نے امام رضا کے اوپر ایک سیکٹری لگا کے رکھا تھا، حشام اس کا نام تھا، یہ بھی کس کا بندہ ہے؟ مامون کا بندہ۔ اور اس قدر بدبخت کہ امام رضا کے جو قریبی ترین لوگ تھے ان کو امام رضا سے ملنے نہیں، لیکن اہل بیت مدارا کرتے تھے تاکہ یہ دیکھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اپنے ایسے رکھے ہوئے تھے افراد جیسے جناب ابا سلط، جن کی قبر پہ جاتے ہیں، یہ قریبی ترین صحابی امام رضا، یعنی انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ اب حکم دیا، کیونکہ نماز عید یا خلیفہ پڑھائے یا ان کا کوئی وزیر ہو، ولی عہد ہو،
تو انہوں نے کہا کہ آج ہم تھکے ہوئے ہیں، امام رضا کو جا کے نماز پڑھوائیں۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ امام ہے۔ ولی عہد کیوں بنایا؟ کیونکہ امت کہتی تھی یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ حکومت کے طالب نہیں ہیں، یہ تخت کے طالب نہیں ہیں، یہ شہرت کے طالب نہیں ہیں۔ تو یہ دکھانا چاہتا تھا نہیں، جن کا آپ اتنا احترام کرتے ہو یہ بھی ہم جیسے۔ زبردستی ولی عہد بنایا۔ امام رضا کو پیغام ملا کہ مامون کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے نماز عید پڑھائیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جو مامون کا پروٹوکول تھا وہی پروٹوکول امام رضا کے لیے لگایا۔ 30-40 گھوڑے لائے گئے، اتنے سپاہی لائے گئے حفاظت کے لیے۔ گھوڑے کو سجایا گیا جس طرح ایک بادشاہ کا گھوڑا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح امام رضا کے لیے سجایا گیا۔ کہتے ہیں کافی دیر کے بعد مجمع ہجوم کھڑا ہے۔ اجازت نہیں کسی عام انسان کو کہ بادشاہ کے قریب جائے، بادشاہ سے باتیں کرے، بادشاہ سے ہاتھ ملائے۔ اتنا فاصلہ آ چکا تھا حکمرانوں میں اور عوام کے درمیان۔ اب انہوں نے وہی ماحول بنایا کہ دیکھو امام رضا بھی ہماری طرح ہیں، گھوڑوں پہ جائیں گے، پروٹوکول کے اندر جائیں گے۔ کہتے ہیں جیسے دروازہ کھلا اور فرزند زہرا باہر آیا تو کیا دیکھا؟ پاؤں میں جوتیاں نہیں، سر سے عمامہ اتارا ہوا ہے۔ مستحب ہے نا جب عید کی نماز کے لیے جاؤ تو ایسے جاؤ جیسے فقیر خیر اخوان میں جاتے ہیں۔ آنکھوں سے مولا رضا کے آنسو میں کیفیت امام رضا پہ طاری ہے کیونکہ اللہ کی بات ہم جا رہے ہیں۔ کہتے آگے پیچھے سپاہی آ گئے، فرزند رسول گھوڑے پہ سوار کا نہیں، میں پیدل جاؤں گا صحراؤں میں نماز پڑھانے۔ پروٹوکول کو توڑ کے لوگوں کے ہجوم کے بیچ میں آ گئے۔ یہ کردار جب عوام نے دیکھا فرزند رسول کا، کہا حقیقی وارث رسول تو یہ ہے۔ جب امیر المومنین خلافت پر پہنچے تو بوڑھوں نے کہا کہ علی وہی نماز پڑھ رہا ہے جو رسول نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہ علی کو دیکھ کے ہمیں نبی کی یاد آ گئی ہے۔ مسلم اور بخاری کے جملے ہیں۔ جب انہوں نے کردار امام رضا دیکھا تو لوگ دیوانہ باہر امام کے پیچھے آئے اور شام نے پیچھے خبر دی کہ مامون اگر آج نماز پڑھا دی تو تیرا تخت ختم ہو گیا۔ یہ وہاں سے گھوڑے پہ بیٹھا اور دوڑا امام رضا کو کہا کہ اتنے ہجوم میں آپ کو خطرہ ہے، لہذا آپ واپس چلے جائیے، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے معصومین نے کیا کیا؟ اپنے شیعوں کو آپس میں جوڑا۔ آپ کی طاقت تھی آپ کا اکنومیکل پاور، کیونکہ رسول خدا فتح دے کر گئے اپنی بیٹی کو، کیونکہ نظام ولایت اگر چلنا ہے تو ساتھ میں کوئی معاش کا سلسلہ بھی تو ہوگا کہ 4 لوگ غریب ہوتے ہیں، 4 فقیر ہوتے ہیں، یتیم پروری، کہ وہ آپ کے مولا امیر المومنین کی میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا کہ جب فتح اہل بیت سے لیا گیا، اب امیر المومنین جنگ کے کمانڈر ہیں۔ ایسا نہیں کہ مولا علی کا کوئی کاروبار تھا، کوئی دکان تھی جس سے امیر المومنین کی انکم ہو۔ جنگ کے کمانڈر ہیں، جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملتا تھا سب سے زیادہ امیر المومنین کو ملتا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ مارتے امیر المومنین تھے، فتوحات امیر المومنین کی تھی۔ پھر وہ حدیث ملتی ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ علی، خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ مال غنیمت آپ کے حصے میں آیا، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا آپ گھر کچھ لے کر آئے۔ تو مولا نے فرمایا ہاں نبی کی بیٹی ملتا تو بہت ہے، لیکن آتے ہوئے جب راستے پہ غریبوں پہ نگاہ پڑتی ہے، میں سارا یتیموں میں غریبوں میں تقسیم کر کے آ جاتا ہوں، میں سنت رسول پہ عمل کرتا ہوں۔ اب یہاں رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں، امیر المومنین کے پاس فائنینشیل ایسٹس نہیں تھے، کیونکہ جتنا ملا امیر المومنین نے ایک جنگی کمانڈر، جب رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں تو امیر المومنین کو کوئی بڑی پوسٹ بھی نہیں ملی۔ ایک طرف جناب زبیر، ایک طرف جناب طلحہ جب دنیا سے جاتے ہیں، آپ جا کے تاریخ پڑھیے، کہتے ہیں اتنی ملکیت جناب زبیر کی تھی، اس قدر سونے کی پلیٹیں اور سکے تھے کہ ان کو گھٹنوں پہ توڑ کے ان کی اولادوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مصر میں الگ گھر تھا، شام میں الگ گھر تھا، مدینے میں الگ گھر تھا، اس قدر ملکیت ان کے پاس تھی، لیکن امیر المومنین کے پاس کیا تھا؟ ایک فتح رسول خدا دے کر گئے جس سے یہ گھرانہ چلے، جس سے سلسلے تبلیغ بڑھے۔ فتح لینے کا سلسلہ وجہ بھی یہی تھی۔ اگر امیر المومنین کو فتح کی آمدنی بہت زیادہ تھی، ملینز میں فتح کی آمدنی تھی، یہ سرزمین کے اتنے باغات تھے، وہ واپس لیا گیا، لیکن امیر المومنین ان 24-25 سالوں میں خاموش نہیں بیٹھے۔ آج بھی جائیے سعودی عرب میں بآئر امیر المومنین کے کنویں آج بھی مشہور ہیں سعودی عرب میں۔
اس زمانے میں کنویں کی حیثیت پیٹرول کی مانند تھی، لوگ پانی کے لیے ترستے تھے، اور یہ ہنر، یہ ٹیکنیک، یہ اسکل اگر کسی کے پاس تھی کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے، یہ امیر المومنین کے پاس کنویں کھودتے تھے، بستیوں کو آباد کرتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ خاتون کہتی ہے کہ علی اگر مجھے اس کنویں سے پانی نکال کر دو گے میں اتنی کھجوریں دوں گی، کہ وہ مولا کا صحابی کہتا ہے جب مولا نے پانی نکالا پورے ہاتھ خونم خون ہو گئے علی کے۔ محنتیں کی، زحمتیں کی، باغات بنائے، زمینیں آباد کی، کہ پھر امام حسن کا زمانہ آتا ہے، پھر باغ امام حسن آپ کے لیے مشہور ہے۔ یہ محنتیں 25 سال امیر المومنین کی محنتیں ہیں۔ امام نے ساز و سامان باندھا، کئی باغات اولاد کے لیے، کئی باغات کو یتیموں کے لیے کیا کیا، تقسیم کیا۔ معاشرے میں اگر محبت اہل بیت کو بڑھانا چاہتے ہو، وہ تب تک نہیں آتی جب تک سوشل ورک نہ کیا جائے، جب تک لوگ معاشرے میں غربت مٹانے کے اسباب پیدا نہیں کرو گے، تب تک لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا۔ امیر کا فرمان ہے الناس عبید الاحسان، فرمایا لوگ بندے احسان۔ ہمارے ہوتا ہے نا، کوئی بڑا افسر ہے، اسے کام نکالنا ہے، کہتے ہیں دعوت دو، ایک بار کھانا کھا کر جائے گا، آپ کا کام فائل پہ سائن ہو جائے گا۔ فطرت انسان ہے، جب احسان کرتے ہو تو بندے احسان کو کیا کرتے ہیں، انسان احسان کا غلام بن جاتا ہے۔ اہل بیت نے لوگوں پہ احسان کیے کہ جب مولا کو ضربت لگتی 3 دن تک کسی کو نہیں پتا کھانا دینے والا کون تھا۔ یہ تو شہادتوں کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ کے امام زین العابدین نے غلاموں پر احسان کیا، اسی طرح آپ کے 5ویں امام نے، 6ویں امام نے۔ تو اس سسٹم ولایت کو چلانے کے لیے اہل بیت نے ایک مضبوط آرگنائزیشن بنائی اپنے وکلا کی۔ یہ وکلا لوگوں سے پیسہ لیتے تھے، اہل بیت تک پہنچاتے تھے۔ کبھی کبھی اہل بیت نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ پیسے کو کس طرح کیا کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ ایران کا شیعہ مضبوط ہوا نظام خمس کی وجہ سے، عراق کا شیعہ مضبوط ہوا نظام خمس کی وجہ سے۔ ملینز آف ڈالرز آیت اللہ العظمہ سیستانی نے حشد شعبی میں بانٹے جب داعش آیا۔ پاکستان کا شیعہ کیوں کمزور ہے، کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں نظام خمس نہیں ہے۔ شیعہ کا نیٹ ورک، جب امام حاضر ہو تو لیڈرشپ امام کے پاس، جب امام غائب ہو تو امام کے وکیل کے پاس۔ پیسے کا نظام تو نہیں رکے گا کہ یہ نظام چل رہا ہے مال کی وجہ سے۔ مطلب شیعہ کسی حکومت سے بھیک نہیں مانگتا، ان کا ایک نظام انڈیویجول نظام ہے، نظام خمس۔ تو پہلے کہا کہ ان کو کس سے دور کرو، مجتہد سے دور کرو، کیونکہ لیڈرشپ نہیں، نیٹ ورک ختم۔ اب کہا کہ اگر مجتہد کو مانتا بھی ہے تو خمس سے دور کر دو، کیونکہ آپ وزیر اعظم بناؤ اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وزیر کس چیز کا؟ آپ کسی کو لیڈر بناؤ لیکن اس کے بعد پیسہ نہ ہو تو لیڈرشپ کیسے؟ برٹن نے تب سمجھ لیا جب آغائے شیرازی بزرگ نے فتویٰ دیا ایران میں۔ آج آپ کے ملکوں میں قبضہ کرنے کے لیے مثلا کوئی پیٹرول کا کنواں ہو، کوئی گیس کا کنواں ہو، یہ کمپنیز آتی ہیں ان کو ہائی جیک کرتے ہیں۔ بھئی کہیں سے گیس نکلا کا 40 آپ کا 60 ہمارا۔ اس زمانے میں بہت بڑی انڈسٹری تھی تمباکو کی، یعنی سگریٹ کی انڈسٹری، جس پہ ملک چلتے تھے، اور یہ پوری انڈسٹری کس کے قبضے میں تھی؟ برٹن کے قبضے میں تھی۔ اور یہ ملکوں میں داخل کس طرح ہوتے تھے؟ پہلے تمباکو کی انڈسٹری لگاتے تھے، پھر اس انڈسٹری کے ذریعے اپنے جاسوس، اپنے ورکر اس ملک میں پھیلاتے تھے، پھر پورے ملک کو ہائی جیک کرتے تھے۔ آپ انگلینڈ کی پوری اسٹڈی کر سکتے ہیں انڈیا پہ کیسے قبضہ کیا، کمپنیوں کے ذریعے ان ہوئے۔ کمپنیاں اس ملک میں لگاتے ہیں، پھر ملک میں ثابت ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ نے اجازت دی کہ آپ آگے کمپنی لگائیں، حکمران تو ہمیشہ غلام، چند ٹکوں پہ بک جاتے ہیں۔ اس وقت کے سب سے بڑے مرجع، یعنی آپ دیکھیں کہ ملک میں گویا 2 بادشاہ ہیں، ایک ملک کا بادشاہ رول کر رہا ہے لوگوں کو، دوسرا شیعوں کا مجتہد رول کر رہا ہے۔ آپ پہلے سنت میں کہیں پہ ایسا پاور نہیں دیکھتے کہ 12 دن سے امریکہ نجف میں مقتدی صدر کے لوگوں سے جنگ اور لڑائی چل رہی تھی، یہاں تک کہ امیر المومنین کے روزے تک فائر کر دیے گئے۔ شیعوں نے پناہ لے لی مولا علی کے حرم میں تاکہ سپاہی بچ جائے۔ پورے عراق میں آگ جل رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ چند دنوں کے لیے آیت اللہ سیستانی کہاں چلے گئے؟ انگلینڈ چلے گئے دل کا علاج کرانے۔ واپس آئے 2 دن میں سارے فوجی نجف سے کیا ہو گئے؟ باہر چلے گئے۔ آج بھی کھٹک رہا ہے کہ شیعوں کے پاس اتنی لیڈرشپ ہے،
اہل سنت کے علماء کی لیڈرشپ نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی معاشرے میں مولوی کی ڈیوٹی لگا دی نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، حلوہ کھانا۔ ہمارے ہاں مولوی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ کا کام ہے جنازہ پڑھانا، نماز پڑھانا، نکاح پڑھانا، غسل دینا، مدرسے میں قرآن پڑھانا۔ مکتب اہل بیت میں یہ ڈیوٹی مولویوں کی نہیں تھی۔ جنازہ ہر کسی کو پڑھانا آنا چاہیے، غسل ہر کسی کو دینا آنا چاہیے۔ نکاح کے لیے تو مستحب ہے کہ عورت اپنا نکاح خود پڑھے۔ یہ تو ہمارے یہاں کیونکہ ہم ان پڑھ ہیں تو لہٰذا کسی اور کو کیا بناتے ہیں؟ وکیل بناتے ہیں۔ صرف جمعے کے خطبے کے لیے شرط ہے کہ وہ کون ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے۔ اب کیونکہ لوگ اس چیز کی طرف نہیں ہیں تو علماء ان ذمہ داریوں پہ لگتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک سنی معاشرہ ہے لہذا ہم نے بھی اس معاشرے میں وہ ڈیوٹیز اپنا دی۔ ورنہ جتنے بھی شیعہ معاشرے دیکھیں گے وہاں پہ لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ کوئی کام جو اہل بیت کا تھا، اور اگر کوئی سیرت اہل بیت پہ چلتا ہے، علم اہل بیت کو حاصل کرتا ہے، فقہ اہل بیت میں تبحر حاصل کرتا ہے، تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ معاشرے کو کیا کرے؟ ڈیل کرے۔ لبنان چلے جائیے، لیڈرشپ کس کے پاس؟ سید حسن نصر اللہ کے پاس۔ یمن چلے جائیے، سید الحوثی کے پاس۔ ایران چلے آئیے، سید سیستانی کے پاس۔ عراق چلے سید سیستانی کے پاس۔ ایران چلے آئیے، سید علی خامنئی کے پاس۔ بحرین چلے جائیے، شیخ عیسیٰ کے پاس۔ سعودی عرب میں شہید نمر کے پاس۔ یعنی آپ جن بھی شیعہ معاشروں میں جاؤں گے لیڈرشپ جن کے پاس ہوتی ہے علماء کے پاس آتی ہے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سنت کے معاشروں میں، لیکن نہیں، کیونکہ انہوں نے مولویوں کو محدود کر دیا۔ اگر 5 منٹ مولوی سیاست میں آئے گا تو سیاستدان بولتے ہیں جناب آپ کا کام تو نماز پڑھانا ہے۔ طاہر القادری تب تک اچھا تھا جب تک نماز پڑھا رہا تھا، جمعہ پڑھا رہا تھا، بچوں کے نام رکھ رہا تھا، لیکن جس دن دھرنا دیا دشمن بن گئے کہ مولوی اور سیاست، مولوی اور حکومت، یہ تو خطرناک ہے۔ یہ آئیڈیالوجی امام حسین کا آئیڈیالوجی تھی کہ معاشرے کی جو بھاگ دوڑ ہوگی وہ کسی جاہل کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، عالم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ صاعناً لنفس، ایسا ہو جس میں صیانت نفس ہو، کہ شہوت طلب نہ ہو، حکومت طلب نہ ہو، قرآن اور سنت اور اہل بیت کے فرامین کو جاننے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ دن رات مال کے پیچھے ہو۔ دو طرح کی آئیڈیالوجیز چلائی گئی۔ اب شیعوں میں کیا تھا؟ یہ لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں؟ مراجع کے ہاتھ میں، مجتہدین کے ہاتھ میں۔ فتویٰ دیا آغائے شیرازی بزرگ نے، کہا میں فتویٰ دے رہا ہوں، اور اس فتوے میں لکھا کہ میں امام زمانہ کی تائید سے، یہ پہلی مرتبہ ایسا فتویٰ دیا کہ امام زمانہ کی تائید سے میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ الیوم، آج شیعوں کے اوپر تمباکو حرام ہے۔ اچھا، پہلے جو اخباری اور اصولی شیعہ ہیں نا، ان میں بڑی بحث چلتی ہے۔ جب آپ حوضوں میں جائیں گے تو تمباکو حلال ہے یا حرام ہے؟ اخباری کہتے ہیں حرام ہے، برات کے قائل ہیں۔ اصولین احتیاط کے قائل ہیں کہ جس چیز کے بارے میں معصوم کا کوئی حکم نہیں تو ہم اسے انجام دے سکتے ہیں۔ اخباری لوگ کہتے ہیں نہیں، جس چیز کے بارے میں معصوم نے کچھ نہیں کہا وہ ہم احتیاطاً انجام نہیں دیں گے۔ تو اصولین تو تمباکو تھا، ان میں گھروں میں بوڑھی بوڑھیاں حکا لگا کے پیتی تھیں اور ہر بندہ عام تھا۔ فتویٰ آیا کہ تمباکو حرام ہے۔ اب اتنی بڑی فیکٹری، ملینز کی انڈسٹری، رپورٹ آ کے شاہ کے پاس، جناب دکانوں پہ کوئی نہ سگریٹ لے رہا ہے نہ حکے کے لیے تمباکو لے رہا ہے۔ یہ پریشان، فور دا فرسٹ ٹائم انہوں نے لیڈرشپ کا پاور دیکھا کہ اتنی پاورفل ہے شیعوں کے اندر، اطاعت اتنی ہے کہ اگر امام پردے غیب پہ ہے اور امام کے بعد اگر اطاعت کرتے ہیں تو نائب امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو شاہ اپنے وزیر پہ غصہ ہو گیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں خریدیں، یہ مولوی کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو وزیر نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو لوگوں کی بات کرتے ہیں، میرے گھر میں میری امی نے حکا توڑ دیا، جن کے حکے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اور اس نے حکا توڑ دیا کہ شیرازی نے کہا نہیں کہ امام زمانہ کا حکم ہے، نائب امام کا حکم ہے۔ وہ ساری کمپنی وہاں سے نکلی۔ تب جا کے برٹن نے شیعہ لیڈرشپ پہ کام کرنا شروع کہ ہمارے ایک مولانا تھے، کہتے تھے اگر آغا شیرازی یہ کام نہ کرتے انگریزوں کو پتہ ہی نہیں لگتا شیعوں کا پاور کتنا ہے۔ کہا جو مٹھی میں تھا انہوں نے مٹھی کیا کر دی؟ کھول دی۔ یہ ہمارا پاور ہے۔
تب آپ ہیمفرے کی بک پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ اگر شیعوں کو کمزور کرنا ہے تو ان کو بے لیڈر قوم بناؤ، کیونکہ اگر یہ تقلید کریں گے بارہ دیگر صلوات علی محمد بعض لوگوں کو یہ ٹوپک اچھے نہیں لگتے، لاؤڈ بھی شاید برا مانگے، صلوات پڑھے محمد و آل تو فرمایا جو شیعت کا پاور، جو شیعت کی طاقت، کہ جس طریقے سے پورے عالم اسلام میں اگر کہیں پہ اسلامی حکومت بنی، سوال نہیں حکومت بنی یا نہیں، سوال یہ کس نے بنائی۔ دوسرے ملکوں میں ریولیوشن آتی ہے، عام لوگ ریولیوشن لاتے ہیں، کوئی سیکولر ہوتا ہے، کوئی لبرل ہوتا ہے، مختلف سوچ، لیکن ایسا معاشرہ جس میں دینی بندہ، ریلیجیس بندہ، سر پہ امامہ ہو، عالم دین ہو، اور لوگوں میں اتنی اطاعت ہے کہ وہ قوم اپنے 2.5 لاکھ بچے اس کے کہنے پہ قربان کرتے ہیں۔ یہ پاور کہ ایک طرف کربلا میں امام حسین نظر آتے ہیں، 72 لوگ امام حسین کے پیچھے ہیں، پھر 5ویں امام کا زمانہ 2000 لوگ شاگرد، پھر 6ٹھے امام کا زمانہ 4-5 ہزار لوگ شاگرد، پھر 8ویں امام کا زمانہ کہ ولی عہد بنا دیا جاتا ہے، پھر 9ویں امام کا زمانہ کہ حاکم اپنی بیٹی امام کو دیتا ہے، یعنی ڈے بائی ڈے پاور آف اہل بیت کیا ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر امام پردہ غیب میں ہیں، امام کے نمائندوں کے پاس اتنا پاور آتا ہے، وہ ایک حکومت کو کیا کر دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اکنومیکل پاور بھی تھا اور لوگوں کے اندر اطاعت بھی تھی۔ کہ میں نے کہا یہ نیٹ ورک 2 چیزوں سے چلتا ہے، محبت اور بغض، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو اس نیٹ ورک میں اس نے اطاعت کر دی، اطاعت نہیں تو پھر نیٹ ورک پہ رہنے کا فائدہ نہیں۔ آپ پولیس کے ادارے میں جاؤ، فوج کے ادارے میں جاؤ اور آپ میں اطاعت نہ ہو تو ادارہ تھوڑی چلے گا۔ اگر آپ نیٹ ورک کو اہل بیت میں آتے ہو، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ، بولا جو آپ نے کہا ہم کریں گے، جس سے آپ نے روکا ہم اس سے کیا ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ تو پھر کچھ زمانے سے سازشیں ہوئیں کہ شیعوں کو اینٹی مرجع بناؤ، اگر قوم کے پاس لیڈر نہیں تو پھر وہ قوم کیسے، قوم کو اگر ڈائریکشن دینے والا نہ ہو، کیونکہ عام ناس تو جاہل ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، لیکن جو اس کرسی لیڈرشپ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ساری رپورٹس ہوتی ہیں کہ قوم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، قوم کو کن روشوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور اگر قوم کو وہ ایک حکم دیتا ہے اور قوم اس کی اطاعت پہ چلتی ہے تو بڑی سی بڑی جنگ میں بھی کیا ہو جاتی ہے، فتح ہو جاتی ہے۔ جنگ صفین امیر المومنین کے پیچھے تو ہیں لیکن علی کو امام نہیں مان رہے، خون کیا آنسو ہیں امیر المومنین نے۔ کیا کہتا ہوں، جنگ پہ چلو علی سردی ہے، جنگ پہ چلو علی گرمی ہے۔ اتنی لمبی جنگ امیر المومنین نے صفین لڑی کہ مالک اشتر کہتا ہے چند قدموں پہ اس کے خیمے کے فاصلے پر تھا، اور کہا مالک جلدی واپس آ، کہا کہ مجھے 10 منٹ کی مہلت دو، ابھی سر قلم کر کے واپس آؤں گا۔ کہ مالک ایک قدم تو یہاں بڑھائے گا وہاں تلواریں علی کی گردن پر آ جائیں گی، کیونکہ اطاعت معصوم نہیں تھی، کیونکہ نظریہ ولایت لوگوں کا کیا تھا، کمزور تھا۔ آج شیعوں کو توڑنے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا 70% شیعہ خمس نہیں دیتا، اور معصوم فرماتے ہیں جہاں غربت وہاں گناہ، فحشا غربت کی وجہ سے، چوری غربت کی وجہ سے۔ ایک خاتون کا شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، کیا ہوگا اگر اس کے پاس مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگا؟ کسی کا شوہر زندان چلا گیا، جیل میں چلا گیا، پیچھے ان کے بچوں کو کون پالے گا؟ یہ فکر معصومین خمس کے ذریعے دے کرتے ہیں۔ تو راج جیسے بدبخت پہلا اٹیک مراجع پہ، اور پتہ ہے جب بندہ تقلید نہیں کرے گا تو خمس بھی نہیں دے گا، کیونکہ انسان کی ذات میں ہے نا کہ میں پیسے کا نقصان نہ کروں، وہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔
یہ چیز نہیں ہے، لہٰذا میں کس سے بچ جاؤں؟ میں تو امام زمانہ کو پیسے دوں گا۔ ہمارے پیسوں کی امام زمانہ کو ضرورت ہے یا مولا کے شیعوں کو ضرورت ہے؟ امام میرے 1000 کے محتاج ہیں، امام میرے 1,00,000 کے محتاج ہیں، یا وہ غریب سادات ان پیسوں کے محتاج ہیں، یا وہ بیوگان، یا وہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو اس کے محتاج ہیں۔ جب آپ فائنینشیل روٹس کو مضبوط نہیں کرو گے، آج ایک مومن کے لیے کھانے کے لیے نہیں، میں اسے کو نماز پڑھو۔ آگے ایک مومنہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، میں اسے کہوں روزے رکھو۔ اللہ نے دین میں یہ کہا ہے، دیندار بھی لوگ تب بنتے ہیں جب فائنینشیل مضبوط ہو جاتے ہیں، جو صبح سے شام تک 12 گھنٹے روٹی کی تلاش میں ہے، اسے یہ فکر ہوگی وہ 10 منٹ قرآن پڑھے، وہ 15 منٹ نہج البلاغہ پڑھے۔ وہ تو گھر آتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ کل میں نے خرچہ کیسے دینا ہے، بجلی کا بل کیسے پے کرنا ہے، لوکل جو ظلم عوام پہ ہو رہا ہے اسے میں نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہ اہل بیت نے سسٹم دیا کہ ہر شہر میں ایک وکیل ہو، ہر شہر میں ایک آفس ہو، اور ہر مومن یہ ذمہ داری سمجھے کہ جب تک اکنومیکلی اپنے وجود کو مضبوط نہیں کرو گے تب تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 4000 مدارس کھولے بلوچستان اور KPK میں، 4000 مدارس جنرل ضیاء کے زمانے سے۔ ایسے ایسے صحراؤں میں جاؤ گے مسجد بنی ہوئی ہے، مدرسہ بنا ہوا ہے، کیونکہ سرکار نے اسکول تو بنائے نہیں، تو بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ مدرسوں نے لے لی۔ اب مدرسوں میں جو لٹریچر جا رہا ہے وہ تعصب کا، وہ فرقہ واریت کا، وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کا۔ اب یہ بچہ جب 20 سال کا جوان ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ذہن دہشت گرد ذہن بن جاتا ہے، پھر یہی خود کچھ کمپارٹمنٹ بنتے ہیں، پھر یہ ذہن بنتے ہیں، پھر یہ پسیں جاتے ہیں، ان کو آگ لگائے جاتے ہیں۔ لیکن مدرسے چلانے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے، کبھی ڈالر کبھی ریال کا پیسہ تو آ رہا تھا، لیکن یہاں وہ نظام جو اہل بیت ہمیں دے کر گئے جو پاک و پاکیزہ نظام تھا، کہ جس کے ذریعے سے اپنے گھر کے مال کو پاک کرو، اپنی کمائی کو پاک کرو، اور یہ نہیں کہ یہ پیسہ کسی اور کو، تمہاری نسلوں پہ لگے گا، تمہارے بچوں پہ لگے گا، تمہارے معاشرے میں بہتری ہوگی۔ اگر حیدرآباد میں 1000 گھر شیعوں کے ہیں تو اگر سال میں ایک بندے کا خمس بھی 50,000 بنے تو 1000 کا کتنا ہو گیا؟ یہاں کے غریبوں کے لیے کافی ہے۔ یہ سسٹم، یہ نیٹ ورک اہل بیت علیہ السلام نے بنایا۔ آج غربت کی وجہ سے عزتیں پامال ہو رہی ہیں، آج فقر و فاقہ کی وجہ سے آپ کے مدرسے نہیں چل رہے کیونکہ کوئی خمس نہیں نکالتا، آپ کے مراکز نہیں چلتے، لیکن وہاں چلے جائیے جو آپ کے منکرین اور آپ کے دشمن ہیں کس طرح مدرسے چل رہے ہیں۔ یہ نظام ہے، ہم اس نظام کے اگینسٹ چلے۔ کچھ اعتراضات ہیں جو کر رہے ہیں، آج وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں کل بیان کروں گا۔ ایک کیریکٹر ہے شہباز بن ربیع، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ہم خمس اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وکیل پیسہ کھا جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ نیا الزام لگا رہے ہیں کہ ہم کیوں سیستانی صاحب کو خمس دیتے ہیں، ان کے وکیل پیسہ کھا جاتے ہیں، فلاں کے وکیل کھا جاتے ہیں، اب یہ وکیل جو ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کبھی آپ نے دیکھا کہ سیستانی نے پیسے کھائے ہیں، سید علی خامنی نے پیسے کھائے ہیں؟ وکیل جو مرجع رکھتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ امام موسیٰ کاظم نے وکیل رکھ کے پیسوں کی لالچ آئی، امام رضا انہوں نے کیا کر دیا؟ جواب دے دیا۔ یہ ابن زیاد، اس کے باپ کو گورنر کس نے لگایا؟ علی ابن ابی طالب نے، بعد میں اسی کا بیٹا قاتل امام حسین بنتا ہے۔ اکثر ہمارے شیعہ جوان کہتے ہیں مولانا فلاں برا تھا، فلاں برا تھا، تو یہ کیوں کیا، رشتہ داری کیوں کی، فلاں کیوں کیا، فلاں کیوں کیا۔ جناب لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ اہل بیت ظاہر پہ حکم دیتے ہیں، باطن پہ نہیں دیتے۔ اگر معاشرہ کہہ رہے فلاں بندہ اچھا ہے تو اہل بیت اس کا دل نہیں دیکھیں گے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ابن ملجم کا واقعہ، امیر وہ فرماتے ہیں تو میرا قاتل بنے گا، کالی میں اور قاتل یہ لے تلوار، میرا سر قلم کر دیں۔ فرمایا نہیں، علی مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ یہی شہباز بن ربیع جنگ غالباً مہربان میں امیر المومنین کا علم بردار ہے، اور یہی لہیں کربلا میں یزید کا علم بردار ہے۔ عجیب عجیب کیریکٹر آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض ایسی شخصیات ہم نام نہیں لیتے تھے، امام حسن کو کہتے تھے یا مذل المومنین علی علیہ اللہ، مولا گزرتے تھے نا، کہتے تھے مومنوں کو ذلیل کرنے والا امام۔
مولا چپ کر کے چلے جاتے تھے. یہی بعد میں مارے گئے اور آج ہم ان کو شہید بھی مانتے ہیں. ابتدا الگ ہے، انتہا الگ ہے. مولا علی کسی کا ایکس رے کر کے تو اسے نہیں دیتے. مولا دیکھتے ظاہر میں بندہ اچھا ہے اور اس دن اچھا ہے، لالچ بعد میں آتی ہے. آج آپ بہت اچھے ہیں، آگے جا کے لالچ ہو جاتی ہے. تو فیصلہ اسی دن کے حساب سے کیا جاتا ہے. اگر کوئی کسی مرجع کے پاس جاتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے وکیل بننا چاہتا ہوں، خمس جمع کرتا ہوں، تو وہ اس وقت اس کی تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں. چار لوگ برے بھی اس میں نکل آتے ہیں. یہ سسٹم جو اہل بیت نے بنایا شیعت کی مضبوطی کے لیے، واللہ آج آپ دیکھ لیجئے خدا نے کتنی عزت دی مکتب اہل بیت والوں کو کہ آج دشمن کے مقابلے میں آپ کھڑے ہیں. آج جن کو دنیا سپر پاور، ہماری نگاہوں میں تو سپر پاور خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے اللہ کے علاوہ. لیکن یہ جو دنیاوی لوگ ہیں، کچھ حکومتوں کو سپر پاور بولتے ہیں، وہ سپر پاور بھی اگر کسی کا نام سن کے کانپ جاتا ہے، اگر گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو، تو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، وہ علی ولی اللہ ماننے والوں سے ڈرتے ہیں. کون سا علی ولی اللہ والا جس کی آئیڈیالوجی حسین ابن علی کی آئیڈیالوجی، جو علی کا نام بھی لیتا ہے اور نظریہ علی کو بھی مانتا ہے کہ ظالم کو ظالم کہنا ہے، مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی ہے. آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ فلسطین کی حمایت میں جتنا شیعہ کھڑا ہے کوئی نہیں کھڑا. ظلم کے مقابلے میں جتنا شیعہ کھڑا ہے اتنا کوئی نہیں کھڑا. جتنا ٹف ٹائم شیعوں نے امریکہ اور اسرائیل کو دیا ہے کسی نے نہیں دیا. یہ بہادری، یہ جرت ہے. ایک مرتبہ خیبر سنو، خیبر سمجھو، پھر خیبر شکن جیسے بنو. صحابہ قرادی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا آسان ہے لیکن علی جیسی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. یا حسین کہنا آسان ہے لیکن حسینی بن کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہے. زینب کی چادر پہ رونا آسان ہے لیکن سر پہ چادر رکھ کے رونا، اس کردار پہ چلنا، وہ علی اکبر کی غیرت اپنے وجود میں پیدا کرنا، وہ ہمت و جرت و جذبہ اپنے وجود میں پیدا کرنا، یہ وہ فکر تھی جو اہل بیت اپنی نسلوں میں اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ واقعاً اگر کامیابی چاہتے ہو. آج اگر کوئی پوچھے نا روح زمین سب سے مظلوم شخص کون ہے، علماء کہتے ہیں وہ ذات اقدس امام زمانہ ہے. ایک ایسا امام جو 1000 سال سے انتظار ہے کہ قوم تیار ہو. امام تب تک نہیں آتا جب لوگ ڈیمانڈ نہ کریں. کیا ہے 25 سال علی بن طالب گھر بیٹھے، اس کے بعد آپ کے سارے امام بیٹھ گئے کہ نہیں لوگ چاہیں گے تو ہم آئیں. اب لوگ کب چاہیں گے؟ جب آپ شعور بانٹو گے، جب آپ شیعت کا وہ آئینہ دکھاؤ گے تو سارے لوگ جوق در جوق. 40 امام حسین معجزہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یعنی چند سالوں میں امریکہ کا عراق آنا، عراق سے چلے جانا اور اچانک سے ملینز کی تعداد میں لوگوں کا سرزمین کربلا کی طرف جانا. یہ مشی کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں حسین کی طرف. کہ امام حسین نے بلایا ہے، وہ امام جو شہید ہو چکا جس کی قبر ہے. ایک امام جو شہید ہو چکا ہے، 25 ملین لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے شیعوں کو کہ جب امام حاضر تجھے بلائیں گے تو اسی طرح آنا جس طرح 40 میں جا رہے تھے. نہ رنگ نہ نسل، یہی جذبہ ایثار کہ جس کے پاس کچھ ہے وہ کھانا کھلاتا ہے. 40 میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک پیدل چلنے والے، ایک پیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے. معاشرہ ایسے سے چلتا ہے. ایک معاشرے کا وہ طبقہ غریب، ایک معاشرے کا وہ طبقہ جو امیر. غریب کو کون سپورٹ کرے گا؟ امیر کو. میرے پاس جو ہے میں اسے دوں جس کے پاس نہیں، اس کے پاس جو ہے وہ اسے دے جس کے پاس وہ نہیں. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس کھانا ہے وہ کھانا کھلاتا ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس کھانا نہیں، ظاہر حسین سو جا میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں. کوئی خاتون کہتی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے کپڑے دو میں دھو کے دیتی ہوں. کوئی کہتا ہے میں استری کر کے دیتا ہوں. کچھ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، مومن آ جا میں تمہارے بوٹوں کو پالش کرتا ہوں. تو کہتے ہیں اور کچھ نہیں، پانی میں آپ کو پلا دیتا ہوں.
کوئی کہتا نہیں آپ کا پسینہ ہے، میں ٹشو کا ڈبہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، پسینے کو پوچھو۔ یہ جذبہ ایثار، یہ کربلا ہے۔ کربلا میں ایک کو پانی دیا جاتا کہ نہیں آپ پیجیے۔ حضرت عباس نہر فرات پر کہتے ہیں چلو میں پانی آیا، کہتے یا نفس ہونی، عباس اپنے نفس کو، کیونکہ نفس کی خواہش تو ہے نا کہ پانی پیے، نفس طالب ہوتا ہے، آپ کو بھوک لگے گی دل کرے گا کھانا کھاؤں، پیاس لگے گی دل کرے گا پانی پیوں، لیکن عباس کہتے ہیں نفس ہونی ہے، نفس یہ تو دیکھ کہ میرا حسین پیاسا ہے، کیسے پانی پیوں جبکہ زہرا کے لال نے پانی نہیں پیا۔ یہ قربانی، یہ ایثار کا جذبہ جو غازی عباس ہے، یہی جذبہ آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ کربلا اظہار کردار اہل بیت کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں اکثر اپنے جوانوں کو کہیں لے جاؤ نہ جاؤ، کوئی ترکی کے ٹرپ پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، زندگی میں ایک ٹرپ بلخص جوانوں کے لیے ایک ٹرپ کربلا کا لگائے گا، اور کربلا بغیر مشی کے فائدہ نہیں ہے۔ 40 کا مقصد مشی ہے، زیارت کرنی ہے الگ دنوں میں جاؤ، کیونکہ 40 کے دنوں میں زیارت بڑی مشکل ہوتی ہے، جس کو زیارت کرنی ہے وہ 40 سے ہٹ کے کربلا جائے۔ مشی ایک پوری تربیت ہے، ایثار کی تربیت، صبر کی تربیت، پوری زندگی اے سی میں بیٹھنے والا اب اس نے دھوپ میں چلنا ہے، جو اتنا کبھی نہیں چلا لیکن اتنا چلے گا کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پھر چلتے چلتے یاد تو آئے گا نا کہ زین العابدین بھی چلے، دین خدا کے لیے 4 سالہ بچی بھی چلی، اس دین کے لیے سیدہ زینب بھی چلی۔ آج یہ جو آپ کو پانی پلاتے ہیں، علماء کہتے ہیں آپ کو نہیں پلا رہے، یہ تصور سے پانی لے کر آ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ زین العابدین بھی میرے مولا چل رہے تھے لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، کہ مولا میں آپ کو نہ پلا سکا تو کیا آپ کے ظاہر کو تو پانی پلا رہا ہوں۔ یہ جذبہ 40 پوری ٹریننگ ہے، اور آپ دیکھیے گا 40 کہاں تک شیعوں کو لے کر جاتا ہے۔ آج 25 ملین شیعہ جو بڑھتا جائے گا، یہ کلچر، یہ نام حسین، اس کی گونج پوری دنیا تک جائے گی۔ آج BBC والے، CNN والے پریشان ہیں، واقعا ہے کیا کربلا؟ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو شیعہ جب حسین شہید کی طرف ایسے جا رہے ہیں، اور تصور کرو جب کعبے کی دیوار پہ اسی کا فرزند یہ آواز دے گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ عجیب ہے، تعارف نبی سے نہیں کراتے امام زمانہ، امام تعارف حسین سے کروائیں گے، مطلب جب ظہور کریں گے تو پوری دنیا حسین ابن علی کو جان چکی ہوئی کہ دنیا کے کسی کونوں میں جاؤ اور پوچھو کون ہے حسین، انہیں پتا ہوگا حسین کون ہے، اور کہیں گے میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے کفن دفن کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ اتنے تیر مارے گئے۔ کسی جوان نے سوال کیا کہ مولانا یہ زیارت عاشورہ میں اتنے سلام کیوں ہیں امام حسین کو؟ ایک روایت پڑھی جو تھے امام کی، شخص آیا اور کہنے لگا مولا اتنے سلام کی تاکید کیوں ہے آپ کے جد کو؟ امام نے فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آ کے سلام کرے۔ یہ شاید کسی مومن، کسی برادر اہل سنت کو عجیب لگے کہ فرزند رسول کو میں نے کہا جب قتل کر دیا تو سلام تجھے عجیب نہیں لگنا چاہیے۔ مولا علی گھر آئے، سیدہ نے کہا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، فرمایا سیدہ میں سلام کرتا ہوں، علی کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اور کربلا میں یہ نوبت آئی کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا ترس گئے تھے، دل کر رہا تھا کوئی مجھے سلام کرے، کہتے تھے نہیں یہ باقی ہے کہ میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ کس بابا کو؟ کہ فرمایا وہ میرا بابا کہ جس کے بدن پہ 1000 سے زیادہ زخم لگے۔ یہ مومن روتا ہوا گھر گیا، پوری رات سوچتا رہا، کہتا ہے اپنی انگشت سے، اپنی انگلی سے میں بدن پہ اس طرح گنتا رہا۔ واپس گھر گیا امام کے اور فرمایا کہ مولا میں نے پوری رات بدن کی ایک ایک جگہ گنی ہے،
بدن پہ اتنی جگہ نہیں کہ 1000 زخم لگے. بولا بدن چھوٹا ہے 1000 زخم. امام نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے, بدن پہ اتنی جگہ نہیں کہ 1000 زخم لگیں, لیکن فرمایا میرے بابا کے بدن پہ تھے. کہ مولا جب جگہ نہیں تو زخم کہاں سے آئے؟ رو کر کہا ربح علی ربح, ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم. جہاں کسی نے تیر مارا وہیں پہ کسی لڑکی نے پتھر مارا, وہیں پہ کسی نے نیزہ مارا. یہ وہ حسین ہے جس نے امت کو بیدار کرنے کے لیے اپنا گھرانہ لٹا دیا. اور دل حسین تب خوش ہوگا جب وہ کرو جو حسین ابن علی چاہتے تھے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی آل الحسین وعلی اصحابہ. مجمع بہت ہے, حسین کی صدا بہت کم ہے. سب مل السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی مل گئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن. شرما کا نہیں, فخر سے مولا کے نام کو بنا. وعلی الحسین وعلی اصحابہ. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی وعلی اصحابہ. میرا سلام زینب کی اسیری پر. خدا آپ کی بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرے. اللہ جانے عباس پہ کیا گزری ہوگی جب زینب کو کوفے کی بازار میں دیکھا ہوگا. کہتے ہیں جب قافلہ بازار میں پہنچا تھا, زینب بڑی حسرت سے عباس کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ رہی تھی. رو کے کہنے لگی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا. ایک مومن کے خواب میں امام زمانہ فرمائے مومن جب آنکھوں میں آنسو ہو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو. کہنے لگا مولا جب دعا کرو اللہ کو کون سا واسطہ دوں.
فرمایا اللہ کبھی تو واسطہ رد نہیں کرتا، ایک خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ بڑا کریم گھرانہ ہے، کہتے ہیں ایک بچی تھی یتیم تھی، آواز تھوڑی بڑھائی، امام حسین اسے گھر لے کر اسے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے۔ جب یہ بچی جوان ہوئی اس کی شام میں شادی کرا، ہر سال مدینے آتی تھی، مولا حسین سے ملتی تھی، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا قریب مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالا۔ مولا جب جب آتی ہوں کہتا ہے اپنے مولا سے پوچھنا کب میرے گھر آئے گا، میں تیرے مولا کی دعوت کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا۔ امام حسین کو بڑا پیار، فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ اتنا کہنا تھا شیرین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، وہ حالات بدل جائیں گے۔ شیرین کہتی ہے میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں۔ امام نے کہا بیٹھ جا شیرین، حسین کی وصیت یاد رکھنا جی میرے مومن۔ فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا۔ شیرین نے کہا جی میرے مولا جب بھی کوئی قیدی دیکھوں گی خیال کروں گی۔ عزادارو شیرین اپنے وطن واپس چلی گئی، زینب کے حالات بدل گئے، ہاتھوں میں رسیاں باہوں میں بڑھیا، سروں سے چادر لٹ گئے۔ جب یہ قافلہ بازار میں آیا، شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ 4 سالہ بچی میں پڑ گئے، وہ زخمی رخساروں میں پڑ گئے، وہ زخمی کانوں میں پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا۔ کہنے لگا شیرین ہمیشہ کہتی تھی جب کوئی قیدی نظر آئے گھر لے کر آؤ، اور شیرین میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ شیرین بڑے مظلوم قیدی، اگر اجازت دو گھر لے کر آؤ۔ مومنہ نے کہا جلدی لے کر آؤ میرے مولا کی وصیت ہے۔ شیرین نے جلدی جلدی سے سفرہ لگانا شروع کیا۔ یہاں سیدہ کا قافلہ شیرین کے گھر میں آیا، قیامت کا منظر تھا، وہ جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ چادر موجود لیکن علی کی بیٹے۔ شیرین نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا، پانی رکھا، کہنے لگی قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، میں ابھی کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔
قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ بڑے خوش نصیب آج حسین کے غم میں رو رہے، لیکن جب زینب روتی تھی شمر دادی آلے باہر جاتی کہنے لگی قیدی بیویوں میں کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو، میں تجھے نہیں روکوں گی۔ اجازت کا ملنا تھا، قیدی بیویوں نے ہلکا بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کے کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب وطن بابا، جیسے اکبر کا نام آنا تھا۔ شیرین اپنی جگہ سے اٹھی، او قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام اکبر کا نام نہ۔ قیدی بی بیاں بیٹھ گئی، مومنہ تیرا گھر اجازت نہیں تو ماتم نہیں کرے گی، نہیں قیدی بیویوں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی، لیکن یہ نام نہ لے، اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کر دے۔ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بہن کرو، یہاں بیٹی کا نام آنا تھا۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کے گائے سکینہ کے پیاسے بابا، سکینہ کے غریب وطن بابا۔ شیرین نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام اللہ، سکینہ پہ میری بچی قربان کر۔ اب شیرین کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، اپنی جگہ سے اٹھی رو کے کہنے لگی قیدی بیویوں یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ کہتی ہے قیدی بیوی آخری مہلت دے رہی ہو، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بہن کرو۔ راوی کہتا بہن کا نام آنا تھا، ساری بیویاں خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بڑا درد بھرا بہن کیا، روکے کا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھائیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھائیا، شیری قدموں میں گر گئے، آئے قیدی بی بی تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری نہیں پہچانا، انا زینب اور شیری تیرے مہمان آ گئے، تیرا حسین آیا میرا پاس آ گیا، اور شیری میں زینب ادھر گئے۔ پروردگار مظلومیت جناب سیدہ زینب ہمارے مولا و رافع امام کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شریک